اہم خبر خارجی دہشت گرد کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورگلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا ہے کہ فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورگلا کر افواج پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں۔ اسی حوالے سے علامہ طاہر اشرفی چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیسے انالائز کریں گے یہ جو ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، خاص طور پر مذہب کا استعمال کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دین اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا یا بے گناہ لوگوں کے قتل عام کے لیے دین اسلام کا نام استعمال کرنا، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اسلام جو سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اعتدال کا دین ہے۔ اسلام میں جہاد ہے، جہاد کا منکر کافر ہے، یہ بات درست ہے، لیکن وہ قوت جو دنیا اسلام میں سب سے بڑی اسلام کی اور جہاد کی قوت ہے، جس کی بنیاد ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، اس کو کافر قرار دے دینا، یہ تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ تکفیری ذہن سازی ہے، اور یہی وہ تکفیری جو ہے گروہ ہے جو نوجوانوں کو جو ہے حقائق سے آگاہی نہیں دیتا۔ اور ماضی میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ جب پاک فوج کا یہ خارجی گروہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو ان کے کئی لوگوں نے کہا ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تو امریکہ کی فوج ہے، یا یہ تو جو ہے غیر مسلم فوج ہے، تو یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو دراصل ایک ہی ہتھیار ہے اس خارجی گروہ کے پاس، اور وہ ہتھیار ہے دین کا، جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جو قاتل تھا۔ اب آپ دیکھیے تاریخ اسلام کے اندر سیدنا عثمان غنی پہ جو حملہ آور ہوئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو حملہ آور ہوئے، اور سیدنا امام حسن و حسین پر جو حملہ آور ہوئے، انہوں نے بھی دین کا نام استعمال کیا۔ سیدنا علی کے قاتل نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جملہ کہا کہ علی میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، یعنی سیدنا علی سے بہتر کوئی مسلمان اس وقت ہو سکتا تھا۔ یہ جو خارجی گروہ ہے یا یہ فتنہ ہے، یہ اسلام کے نام کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرتا ہے یا بے گناہوں کے قتل کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ مسجدوں میں نمازیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، جس کا مفہوم ایسا یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ خود کافر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ چونکہ خود اسلام اور دین سے نکلے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ دین کا نام استعمال کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے، قرآن و سنت کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ دنیا اسلام واضح کر چکی ہے۔ پاکستان کے 18,000 سے زائد علماء مشائخ پیغام پاکستان میں یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ یہ خارجی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام ان کی دہشت اور وحشت سے بری ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا یہ لازم ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں محراب و منبر کو بھی، میڈیا کو بھی، حکومت کو بھی عوام الناس کی اور نوجوانوں کی صحیح سمت رہنمائی کے لیے 24 آور اس پر کام کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے نوجوان گمراہ نہ ہوں۔ اور الحمدللہ یہ وہ فوج ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض حرمین شریفین جو مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد اور ایمان کا مرکز ہے، اب اس کی بھی حفاظت کا خدام الحرمین شریفین کے ساتھ اللہ نے اس فوج کو جنود الحرمین بنا دیا۔ اور اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس فوج کے لیے بیت اللہ میں دعائیں ہوتی ہے، اس فوج کے لیے جو ہے مسجد اقصیٰ میں دعائیں ہوتی ہے، اور ایسی فوج کو جس کا مجاہد بارڈر پہ کھڑا جو ہے وہ اللہ سے شہادت مانگتا ہے، وہ اللہ سے جو ہے وہ کامیابی اپنی جان دینے کی صورت میں مانتا ہے، اس کو کافر قرار دینا، یا اس قوم کو جس قوم کے اندر جو ایمان اور جہاد اور تقوی کی صفات باقی دیگر ممالک سے اور باقی دیگر لوگوں سے کہیں زیادہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا فتنہ اور اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑا کفر کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا
یہ ذمہ داری ہے محراب و منبر کی بھی جو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کی بھی، حکومت کی بھی، کہ وہ اس قسم کی جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے صبح و شام اس پہ کام کریں۔ رائٹ، بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔